عن ابی درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ عز و جل نے زمین پر انبیاء کا جسم حرام کر دیا ہے، انبیاء کے جسموں کو کھانا زمین پر اللہ عز و جل نے حرام کر دیا ہے۔ فنبی اللہ حی یرزق، اللہ کا نبی زندہ ہے اور رزق دیا جاتا ہے، اللہ کا نبی زندہ ہے اور رزق دیا جاتا ہے۔ اس حدیث کو ابن ماجہ نے اپنی سنن میں، ابو داؤد نے اپنی سنن میں، امام النسائی نے اپنی سنن میں اس حدیث کو روایت کیا۔ اور یاد کیجئے، یاد رکھیے، اس حدیث کو اوس بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس حدیث کو روایت کیا اسے ابن ماجہ نے بھی روایت کیا، امام النسائی نے بھی روایت کیا، اور ابن ابی داؤد نے اپنی سنن میں بھی روایت کیا۔ اور یہ جو حدیث فنبی اللہ حی یرزق، اسے ابن ماجہ نے اپنی سنن میں روایت کیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث، صحیح حدیث سے یہ بات واضح ہو گئی کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم قبر انور میں زندہ بھی ہیں اور رزق بھی دیے جاتے ہیں۔ اب یہ بھی وسوسہ پیدا ہو سکتا ہے کہ دیکھیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں سنتے تو ہوں گے لیکن استغفار کرتے ہیں، وصال کے بعد استغفار کرتے ہیں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جاؤگا کے ضمن میں ہم نے اس کو ثابت کر دیا، واضح کر دیا کہ وہ حکم عام ہے اور اس پر بڑے زبردست قسم کے، مضبوط قسم کے دلائل پیش کیے جا چکے ہیں۔ لیکن مزید ایک صریح دلیل بھی آپ سماعت فرما لیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، فرمایا تُعْرَضُ عَلَيَّ أَعْمَالُكُمْ، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں تُعْرَضُ عَلَيَّ أَعْمَالُكُمْ فما رأيت منه، اگر میں، حضور فرماتے ہیں کہ تمہارے اعمال میری بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، اگر ان اعمال میں سے میں کوئی خیر دیکھوں، نیکی دیکھوں، حمدت اللہ علیہ، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہارے اعمال، اب دیکھیے یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان فعل مضارع ہے، تعرض علی اعمالکم، تعرض علی اعمالکم، تمہارے اعمال میری بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے، پیش کیے جائیں گے، یعنی وصال کے بعد پیش کیے جائیں گے۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں اگر ان میں اچھائی دیکھوں گا، نیکی دیکھوں گا، حمدت اللہ علیہ، تو اللہ کا شکر ادا کروں گا، اور اگر ان میں کوئی برائی دیکھوں گا، حضور ارشاد فرماتے ہیں استغفرت اللہ لکم، حضور فرماتے ہیں کہ میں استغفار کروں گا تمہارے لیے استغفار کروں گا۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں کب کریں گے استغفار؟ وصال کے بعد کریں گے استغفار۔ اب یہ حدیث صحیح حدیث ہے، اب اس کو آپ نوٹ کر لیجئے گا، یہ حدیث میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وصال فرمانے کے بعد، پردہ فرمانے کے بعد میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں تمہارے لیے استغفار کروں گا۔ اگر تمہارے اعمال میں کوئی گناہ دیکھوں گا، یعنی نیکیاں بھی پیش کی جاتی ہیں، گناہ بھی پیش کیے جاتے ہیں، میرے آقا ہماری نیکیاں بھی دیکھ رہے ہیں، میرے آقا ہمارے گناہ بھی دیکھ رہے ہیں۔ فرمایا جب نیکیاں دیکھتا ہوں تو اللہ کا شکر بجا لاتا ہوں، اور جب تمہاری خطائیں دیکھتا ہوں تو تمہارے لیے استغفار کرتا ہوں۔ میرے آقا دیکھتے ہیں، ہمارے اعمال کو جانتے ہیں۔ اس کو امام بزار نے اپنی مسند میں روایت کیا، اس حدیث کو امام بزار نے اپنی مسند میں روایت کیا، اس حدیث کو امام دیلمی نے مسند الفردوس میں روایت کیا، اسی حدیث کو امام حیثمی نے مجمع الزوائد میں روایت کیا، اسی حدیث کو امام سیوطی نے خصائص کبریٰ میں روایت کیا، اس حدیث کو ابن سعد نے طبقات الکبریٰ میں روایت کیا، اس حدیث کو محدث ابن جوزی نے الاحوال الوفا باحوال المصطفیٰ میں روایت کیا، اس حدیث کو قاضی ایاز نے الشفاء میں روایت کیا، اس حدیث کو ملا علی قاری نے شرح الشفاء میں روایت کیا، اس حدیث کو علامہ خفاجی نے شرح الشفاء میں روایت کیا، اور اسی حدیث کے متعلق ابن حجر حیثمی کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے، ابن کثیر کہتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے۔ اس حدیث کے متعلق علامہ عراقی زین الدین ابو الفضل العراقی شرح التقریب میں کہتے ہیں کہ اس کے رجال صحیح ہیں، یہ حدیث صحیح ہے، میرے آقا کا فرمان ہے۔